سورۃ النمل مکی صورت ہے۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو۔ اس صورت میں چونٹی کا واقعہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ شروع میں حروف مقطعات کو لایا گیا اور قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات بیان کی گئی۔ آگے اللہ جل جلالہ سورت کے اندر چند انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ پہلا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ مدین سے واپس لوٹے اور راستے میں سردی کا موسم تھا، گھر والے بھی ساتھ تھے، ان کو ایک جگہ ٹھہرایا کہ مجھے سامنے آگ روشن ہوتی نظر آ رہی کہ میں وہاں جاؤں، کوئی خبر لوں، کوئی آگ لوں۔ وہاں گئے، وہ آگ نہیں، وہ تو اللہ کی تجلی تھی، اور طور پہاڑ پر پہنچے۔ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، عصا والا اور ید بیضا۔ آگے اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور خاص طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے آپ کو انسانوں پر، جنات پر حکمرانی نصیب فرمائی تھی، اور آپ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیوں کی بلیں تھیں، تو ایک چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہے، کہیں آپ کو روند نہ ڈالے اور ان کو خبر تک بھی نہ ہو۔ تو اس چونٹی نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی، چھوٹی سی ہمدردی اور خیر۔ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، ہمدردی کو۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے ہدہد ایک پرندہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش رہتا ہے۔ ایک دن غیب پایا تو پوچھا واپسی پر، کہا میں ملک سبا پر گیا، وہاں ملکہ سبا اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ خط لے کر گئے سلیمان علیہ السلام کا، اور اس نے اپنا مشورہ کیا ملکہ سبا نے، کرتے کراتے آخر میں یہی ہوا کہ وہ ملکہ سبا اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نہ مانی۔ آپ کی دعوت پر دو گروہ بنے، مومن اور کافر۔ جو کافر تھے ان میں سے 9 سردار تھے جن کو بدماش کہا جاتا سردار۔ انہوں نے خفیہ سازش کی کہ آج اچانک اللہ کے نبی کو ہم نے قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ان کا یہ ارادہ خاک میں مل گیا۔ اللہ نے ان کو پہلے ہی اپنی عذاب کے لپیٹ میں لے لیا۔ آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کی قوم کے اندر جو برائی تھی وہ کائنات میں پہلے کسی نے نہیں کی۔ بدکاری میں مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا، لیکن نبی کی بات نہ مانی۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ فرشتے نے اس بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے۔ آگے 20ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت اور توحید پر 5 دلائل بیان کی۔ پھر اس کے آگے اللہ جل جلالہ نے کفار کے ایک نظریے اور اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہڈیاں ہو جائیں، پوسیدہ مٹی میں مل جائیں، کیسے زندہ ہوں؟ اس کا رد اللہ نے کیا۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی عظمت اور اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے سور کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا ہولناک منظر آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا ہوگی، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے۔ آگے سورۃ القصص، اس کو قصص کا معنی ہوتا ہے قصے، کیونکہ اس سورت کے اندر 3 بڑے قصے بیان کیے گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سب بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں چند واقعات ان کے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو وقت کے بادشاہ کی طرف اعلان تھا کہ جو بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی والدہ پریشان ہوئی، اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کو صندوق میں بند کر کے سمندروں کی موجوں کے حوالے کر دے، تو میں رب اس بچے کو اس بادشاہ فرعون جو بچوں کو اس کے محل میں اسی کے زیر نگرانی وہاں یہ پرورش پائے گا۔ وہاں پہنچے، اللہ نے پرورش کرائی، اور جب یہ بڑے ہو گئے، جوانی میں قدم رکھا تو ایک قبطی کا ان سے قتل ہو گیا۔ پھر ایک شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چلتے ہوئے مدین پر پہنچے، وہاں کنویں پر دیکھا کہ عورتیں بھی کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، تو آپ نے بچیوں کو ان کی بکریں لے کر کنویں سے دودھ ان کو پانی پلا دیا۔
پھر واپس آ کر درخت کے سائے میں بیٹھے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے، میں تیری طرف محتاج ہوں، مجھے اپنی طرف سے سب کچھ عطا کر۔ اور اس فقیر کے اندر موسیٰ علیہ السلام اس لفظ کے اندر جو دعا مانگی، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی جس کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، پھر وہاں اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا، آپ کی شادی کا انتظام بھی ہو گیا، وہاں رہے، پھر واپس لوٹے، وہ واقعات، اور پھر آگے چند عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، پھر آگے مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے، آگے اللہ جل جلالہ نے اپنی تخلیق کو بیان کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق اور دوسری چیزوں کی تخلیق کو، اور آگے اللہ نے اپنے اختیار کو بیان کیا، اور آگے قارون جو ایک بڑا سرکش اور متکبر انسان تھا اس کا واقعہ بیان کیا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، لیکن اس مال کے گھمنڈ میں آ کر تباہ و برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر، کسی پر ظلم نہ کر، لیکن اس نے بات کرو، اس نے کہا میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اپنی چلاکی سے، اپنے علم سے کمایا ہے مال۔ اور چند لوگوں نے جب اس کو مال و دولت کو دیکھا تو انہوں نے تمنا کی کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اللہ نے اس قارون کو اتنا خزانہ کہ اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے مردوں کی طاقتور جماعت تھی، خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو خزانے سمیت، اس کے ساز و سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے سورۃ آخر میں فرمایا کہ ساری کائنات کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو، کل شیء ہالک الا وجہ۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت کا معنی مکڑی، اس سورت میں آ رہا ہے کہ مکڑی کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ شروع میں اللہ جل جلالہ نے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اہل ایمان کا امتحان اور آزمائش۔ جو آدمی ایمان لے گا، اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے، اس پر آزمائش نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں پھر آزمائے نہ جائیں؟ بالکل ایسا نہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آگے نمونے کے طور پر چند انبیاء کے واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ، ہارون۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی ہے۔ ایسا گھر نہ تو وہ گرمی سے بچا سکتا ہے اس کو، نہ سردی سے بچاتا ہے، ہوا کا جھونکا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ فرمایا جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے وہ بھی نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو پکا سچا موحد بنائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔